یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک سے اب لوگوں کی بہت توقعات وابستہ ہو گئی ہیں، اگرچہ کہ یعنی میں ابھی بتا رہا تھا اسی پروگرام میں کہ واحد پارٹی ہے جس کا میڈیا نے بائیکاٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت عطا فرمائی۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آئندہ جو لائے عمل ہے، ظاہر بات ہے پہلا تو معاہدے پہ عمل درآمد کی بات ہوگی کہ کیا آپ اس کو اس معاہدے پہ عمل درآمد کے لیے بالکل اسی جوش و خروش کی طرح آئندہ کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس مشن کو آگے لے کے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں جی، اس معاہدے کے حوالے سے جو بھی بات ہے وہ معاہدہ ایک بائی ریٹن پیپر کے اوپر ہوا ہے، اور اس کے اوپر حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے 3 ذمہ داروں نے دستخط کیے ہیں، اور ہمارے مجلس شورا کے 3 ذمہ داران کے دستخط ہیں۔ اگر جو حکومت ہے وہ اس معاہدے سے روگردانی کی کوشش کرے گی ٹھیک، تو اس کے بعد مجلس شورا سے ہم مشاورت کے ساتھ اس کے اوپر راست اقدام اٹھائیں گے، اور کوشش نہیں کرنی چاہیے حکومت کو کہ وہ، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ حکومت اپنے اس معاہدے سے روگردانی نہیں کرے گی۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو لیجسلیشن کے لیے پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، اور پارلیمنٹ میں ہمیں یقین ہے کہ تمام حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ہم حکومت کے سامنے بھی بیٹھتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ اپنا عشق رسول ظاہر کرتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا تو کوئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا، اور یہ اتفاق رائے سے پاس ہو جائے گا، اور اگر اس کے اوپر کوئی بات ہوگی تو ہم ان پارلیمنٹیرینز کے پاس خود جائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ کو یہ MNA شپ مبارک، آپ کو یہ تمام سہولیات مبارک، لیکن حضور کی عزت اور ناموس کے لیے آپ امت کی آواز بنیں، اور یہ ذمہ داری ہم جہاں تک لے کر جا سکتے تھے وہاں تک تو پہنچا دی، اب یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پوری امید کرتے ہیں، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صحیح بات۔ اچھا آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ علامہ صاحب کی جو شخصیت ہے، جنہوں نے جس طرح انہوں نے ایک نئی روح پھونکی تھی، اور خاص طور پہ سیکولرزم اور لبرلزم کے خلاف جس طرح وہ بہت بڑی آواز تھے، آپ اندازہ کریں کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہمیشہ وہ اس طرح کے ایسا لگتا تھا کہ پوری دنیا کا انٹرنیشنل پرسپیکٹو ان کے ساتھ۔ آپ کی یہ جدوجہد جو ہے سیکولرزم اور لبرلزم، آج جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی کی صورتحال ہے، اس کو آپ کنٹینیو رکھیں گے آئندہ انشاءاللہ العزیز؟ انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے قائد نے ہمیں ایک سلوگن دیا، وہ ہے کہ حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، اور یہ ملک حضور کے نام پر بنا ہے، اور اس ملک کو جب بنایا گیا تو ہر چھوٹے بڑے ہر مسلمان نے یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پر لانے تک کے لیے ہم اپنی آخری سانس تک ہر طرح سے جدوجہد کریں گے۔ اچھا حافظ صاحب، ایک چیز ہمیں نظر آئی اس جنازے کے اندر کہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء، سیاسی جماعتوں کے جو رہنما تھے وہ بھی شریک ہوئے، اور ظاہر ہے جب آپ اس پولیٹیکل ایجنڈے کی بات کرتے ہیں، دین کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں، ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت کے باقی جماعتوں سے بھی رابطے ہوتے ہیں، ایک مشترکات کے اوپر اتفاق کی بات ہوتی ہے۔ تو اتنی دینی جماعتیں ہیں تو تحریک لبیک کی کیا پرائرٹی ہوگی کہ باقی دینی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان کو بھی اس جدوجہد کے اندر شامل کیا جائے گا، یا آپ سولو فلائٹ کے حامی؟ نہیں جی، سیاست میں تمام دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر، ہماری سیاست کے اندر سب سے پہلے حضور کی شریعت کا معاملہ ہے، حضور کی ناموس کا معاملہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ جب وہ لوگ ہماری اولین ترجیح پر آ جائیں گے تو ہم ان سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی ہی ترجیحات کو آگے رکھیں اور ہم سے یہ توقع کریں کہ ہم کسی کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ مل جائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم فیض آباد میں شیل کھاتے رہیں، فیض آباد میں لاشیں اٹھاتے رہیں، ختم نبوت کے لیے سارے معاملات کرتے رہیں، اور کسی کے لبوں کو جنبش تک نہ آئے، تو ہم کسی کی سیاسی ترجیحات یا کسی کے رنگین نعرے یا کسی کی ذاتی مفادات کے اوپر کیسے جا سکتے ہیں چل کے؟ پہلے تو وہ ہمارے ساتھ اس معاملے پر آئیں جو معاملہ ہمارے ایمان کی اساس کا ہے، پھر ان سے دوسرے معاملات پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے۔
اچھا یہ بہت امپورٹنٹ اہم ترین چیز ہے کہ خود بھی آیا دین آیا. مجھے اتنا یاد ہے کہ ایسا وہ نعرہ لگایا کرتے تھے کہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اصل میں دین کے نفاذ کے لیے آپ نے کتنی خوبصورت بات کی, ترجیح اول آپ کی جو ہے اس کے اوپر طے کر دیا جائے. تو ترجیح اول کے حساب سے مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کو تو باقی کتنی بڑی تمام سیاسی پارٹیوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی آئندہ جو ہے اس اتنے بڑے کراؤڈ کی تنظیم سازی جو ہے اور اس کو ایک لڑی میں پرونا اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کی صورتحال کہ آپ کیسے اس کے لیے تیاری کرنا, اس کے لیے آپ کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیں ہمارے قائد ایک تمام جماعت کے روح رواں ہر چیز انہوں نے بنائی, لیکن ایک ان کی خصوصیت تھی اس جماعت کے مستقبل کے لیے, اور مستقبل کے لیے بھی, اور ان کی حقیقی دلی آواز بھی تھی کہ انہوں نے پوری جماعت میں کسی کا ذاتی نعرہ نہیں لگنے دیا, بلکہ اپنا بھی ذاتی نعرہ نہیں لگنے دیا. اور جب بھی مجھے امید ہے اس امت مسلمہ کے, ان مسلمانوں کے بیٹوں سے, ان پاکستانی باسیوں سے امید ہے کہ جب بھی میدان میں یا کسی بھی گراؤنڈ میں, کسی گلی کوچے نگر میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے گا تو یہ قوم اسی طرح جمع ہو جائے گی حضور کی غلامی میں اپنا اظہار وفا کرنے کے لیے. جی بہت اچھی ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ باقی صحیح بات ہے. انہوں نے کسی پیر کا نعرہ لگنے دیا, نہ اپنا نعرہ لگنے دیا. تو ابھی بریک پہ رہیے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آئندہ کی جو اگلی صورت آ رہی ہے, ظاہر بات ہے کہ الیکشنز کو تو بھول جائیں, فی الحال تو جو اس طرح کی رو آ رہی ہے حالات کی اور انڈیا کی اور باقی, آپ کا اگلے آئندہ فوری طور پہ جو ہے اس تنظیم کو زندہ رکھنے, کیونکہ اب علامہ صاحب نے جاتے جاتے تنظیم کو اتنا بڑا زندگی دے دی ہے کہ جس کے لیے آپ کے کندھوں پہ بہت بوجھ آئے گا, آپ کے روز دعائیں انہوں نکلتی ہیں. یہ بتائیے کہ آئندہ آپ فوری طور پہ کس طرف صورتحال کو لے کے جانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ جی ابھی تو تعزیتی ریفرنس جی بالکل ٹھیک ہے جاری ہیں, لوگ ٹائم مانگ رہے ہیں اس حوالے سے, اور حضرت کا چیلم ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی تنظیمی سرگرمیاں اور سیاسی سرگرمیاں تمام بیک وقت آغاز کریں گے ان کا, اور اس کو ان شعبہ زندگی تک بھی لے کر جائیں گے جہاں علامہ صاحب سے نفرت رہی ہے اور ان کو پسند نہیں کیا جاتا رہا, اور کچھ غلط فہمیاں جن لوگوں نے پیدا کی رکھی ہیں کہ علامہ صاحب کون تھے. ہم دروازہ دستک ہر گلی میں جا کر یہ بتائیں گے کہ علامہ خادم حسین رضوی کی فکر کیا تھی اور وہ کیا چاہتے تھے اور وہ کیا کر گئے. صحیح بات, صحیح. اچھا یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی. عموماً خود بھی کہا کرتے تھے, جیسے انہوں نے ایک بیان آج کل بہت چل رہا ہے کہ کہنا جی وہ تو بندہ تو اچھا تھا لیکن تھا بڑا سخت, اور سختی ان کی ظاہر بات ہے جس معاملے میں تھی اس معاملے میں سختی نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے. سچی بات ہے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اگر آپ کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تو آپ تو ختم ہے نا بالکل. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ غلط فہمی, اور یہ صاحب اس سختی کے لیے آپ ہم سے بھی کوئی نرمی کی توقع نہ رکھیں. وہ سختی ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. آمین. جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ, آپ بتائیے گا کہ اس فکر ان کی اس بات کو, سختی کی وجوہات کو بیان کرنے کے لیے آپ میرا خیال ہے ایک تفصیلی پاکستان پورے کا دورہ بھی رکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ العزیز, اور وہ تو اپنی معذوری میں چلتے تھے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ صحت دی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان کو ابھی اپنے علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے, شورا کے ممبرز کو بھی, ضلعی امراء کو بھی, پی پی امراء کو بھی, جو بھی نیچے تنظیمی سٹرکچر ہے ان سب کو اپنے علاقوں میں بھیج دیا گیا ہے, کیونکہ وہاں سے بھی بہت سارے لوگوں کی درخواست ہے کہ ہم وہاں پروگرامات منعقد کریں اور حضرت کی زندگی پر, وہ تو روشن تھی, اس کی روشنی پھیلائیں. اچھا دو چیزوں سے بارے میں اتفاق سے ان سے جو ملاقات ہوئی تھی, دو چیزوں کے بارے میں نے ان سے عرض کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہ دو بڑے خطروں کے علاقے ہیں اور اسی سے حملہ ہوتا ہے. ایک ہمارا نصاب تعلیم ہے جی, اور نے کہا تھا اس پہ کام ہونا چاہیے, اور دوسرا ہے ہمارا میڈیا, کیونکہ دونوں حملے دو ہی طرف سے ہو رہے ہیں کہ باقی حملے سنبھال لیتا ہے بندہ, ان دو کے حملے سنبھالے نہیں جا سکتے. تو آپ بھی کیا چاہیں گے کہ نصاب تعلیم جو پاکستان کے اندر اس وقت جو بہت بڑی موومنٹ چل رہی ہے, ایک نصاب تعلیم بن جائے, اور میں چاہوں گا کہ آپ کا راستہ ہو کہ یہ اس نصاب تعلیم کو آپ چاہیں کہ یہ خالصتاً دین کے مطابق ہو, اور اس کے لیے ایک تحریک چلائی جائے. میرے والد صاحب کا جو نظریہ ہے نا جی, جو ہمارے قائد کا نظریہ, وہ کہتے تھے کہ دنیا کی ہر تعلیم پڑھو,
دنیا کی ہر چیز پڑھو، لیکن جب تم سے کوئی بات کرے یا تمہارے کوئی نظریات کو دیکھنے کی کوشش کرے تو اسے پتہ لگے یہ حضور کا سچا غلام ہے، یہ پکا مسلمان ہے۔ اور آپ معاشیات بھی پڑھاؤ، سب کچھ پڑھاؤ، لیکن اندر مسلمانی پیدا کرو۔ کیا وہ کہتے تھے کیا اقبال نے نہیں پڑھا؟ اقبال نے غیروں کا نصاب نہیں پڑھا؟ کیا اس نے اپنے اوپر طاری کر لیا؟ وہ کہتے تھے کہ اس خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میری آنکھ کا سرما تھا خاک مدینہ و نجف۔ تو وہ کہتے تھے ان کی آنکھوں میں خاک مدینہ و نجف ڈال دو، ان کو جو مرضی پڑھاؤ، ان کو دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکے گی۔ انشاءاللہ ہم بھی اس کے مطابق، ہمارے احباب جو سارے اس ٹیم ہے پوری ایک تعلیمی نظام کے اوپر، وہ ہم ایک مسودہ پیش کریں گے کہ اس کے مطابق تعلیمی نظام ہونا چاہیے۔ اچھا، کو آپ ان کی پارٹی کا کوئی تھنک ٹینک بنایا ہے؟ جیسے اوریہ صاحب نے کئی بات، انہوں نے مجھے یاد ہے جب مل کر آئے تو یہی بات کہی تھی کہ نصاب تعلیم کے حوالے سے کام کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ تو ہم نے دیکھا کئی جو دینی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا ایجوکیشنل نیٹ ورک بڑا مضبوط انداز میں بنایا ہوا ہے، سکولز ہیں، کالجز ہیں، ایون کئی یونیورسٹیز تک جو ہے نا وہ آن کرتے ہیں تاکہ ایک نوجوانوں کی تربیت کی جائے اپنے انداز کے اندر اور ان کو دین کے مطابق کھڑا کیا جائے۔ تو تحریک لبیک کی جو پرائرٹیز کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں پر جو ہے وہ جدید خطوط کے ساتھ ساتھ ہم دین کی بھی تعلیم دیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے قائد محترم کا یہی نظریہ تھا کہ ایسی تعلیم، لیکن اس سے پہلے وہ ایک چیز بیان کرتے تھے کہ اس تعلیم کو پڑھانے کے لیے لوگ بھی تو تیار کیے جائیں۔ فرماتے تھے کہ کورس دو حرفی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ تو ہم کورس بھی بنا رہے ہیں اور وہ افراد بھی تیار کر رہے ہیں جو اس کو بتا سکیں کہ یہ نظریات ہیں کیا اور یہ ان کے فوائد کیا اور ان کو ہم نے پڑھانا کیسے اور لوگوں کے دلوں میں ان کو سمانا کیسے ہے۔ اچھا، ایک اہم چیز جو ہے آپ صاحب، ایک اہم چیز جو ہے، اگرچہ کہ مجھے پتا ہے کہ میڈیا والے آپ کو پسند نہیں کرتے، بڑی مشکل، ہم جیسے آپ کو لے کے آتے ہیں، آپ سوچ سکتے کتنی مشکلوں سے کرتے ہیں اور کتنے ہم پہ افطار چکتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ اب میڈیا کو کے اندر آپ کا ایک میڈیا کا نیٹ ورک بننا چاہیے تاکہ میڈیا کے سامنے آپ اپنی پکچر بھی رکھیں۔ اگرچہ کہ آپ سوشل میڈیا پہ آپ کمال ہیں، آپ نے بڑے بڑوں کو شکست دے کے رکھی ہوئی ہے اور بڑا کمال کیا، لیکن جو مین مسٹری میڈیا ہے اس کے اندر آپ نے کوئی پالیسی بنائی کہ اس تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ جی پالیسی بنے گی، ابھی تک بنائی تو نہیں، سچ بات یہ ہے، بنائی انشاءاللہ آنے والے وقت میں کوئی بہتر اصلاحات لا کر اس کو لائن اپ کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ آپ مزید آپ خود کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج میڈیا میں آپ اس وقت شاید میں پہلی دفعہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ ذرا صاحب خود اب دل کھول کے جو کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو، علامہ صاحب کے سوگواران کو، باقی لوگوں کو، آپ خود دل کھول کے جو کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ علامہ مطلب میرے قائد محترم کے یہ الفاظ جو میں دہرانا چاہتا ہوں اور اپنی پوری قوم سے اور پورے پاکستان کے باسیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے والد نے کہا تھا نہ ہم نے آپ سے کچھ لینا ہے نہ ہم نے آپ کو کچھ دینا ہے، ہمارے مقاصد کو سمجھو، ہم تو حضور کے دین کے لیے نکلے ہیں، بے سر و پا نکلے ہیں، اور ہم حضور کے دین کے لیے آپ چلو یا ساتھ نہ چلو، ہم حضور کے دین کے لیے اپنی تن من دھن کے ساتھ حاضر ہے۔ اور ہمارے قائد کے سامنے جب یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ فرماتے تھے کہ ہم تو گردنیں بڑھا چکے ہیں، اب آپ کا انتظار ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ بڑھا چکے ہیں، اب قوم کا انتظار ہے کہ وہ اپنے کب درست فیصلے کرے گی اور کب اس نہج پر پہنچے گی اور کب ان تمام سے جو سارے معاملات ہیں ان کو دیکھے گی کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، کب اس نہج پر پہنچے گی کہ وہ فیصلہ کر سکے کہ ہم نے کس جانب کھڑا ہونا ہے۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ آپ کی کندھوں پر رکھا ہے، آپ فیصلہ کر لیں، ہم تو اسی طرح اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے اور آخری سانس تک جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنے قائد کے مشن پر رکھتے ہوئے۔ بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، آپ کا جو ہے وہ مدد کرے، اور اسی نوٹ کے ساتھ